السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ذی الآلاء الباطنة والظاہرہ، احمدہ حمد مستزید لیأجرہ واستغفرہ من ذنوب آتیۃ وغابرۃ۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں حمد ہے، جو باطنی اور ظاہری نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ میں اللہ کی حمد کرتی ہوں اس شخص کی حمد کی طرح جو مزید حمد کی توفیق چاہنے والا ہے، تاکہ اللہ اس کو اجر دے، اور میں آئندہ گناہوں سے اور سابقہ گناہوں سے اللہ کی بخشش طلب کرتی ہوں۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ آج ہم انشاءاللہ 16واں باب پڑھیں گے علم تفسیر کے بارے میں۔ تفسیر کا لغوی معنی، تفسیر فا سین را سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ظاہر کرنا، کھول کر بیان کرنا اور بے حجاب کرنا۔ اصطلاحی معنی، تفسیر سے مراد قرآن مجید کے معانی کو واضح کرنا ہے۔ ابو حیان اندلسی علم تفسیر کی یہ تعریف بیان کرتے ہیں کہ تفسیر ایسا علم ہے جس میں قرآن مجید کے الفاظ کے تلفظ، ان کے مفہوم، ان کے احکام اور ان کے معانی سے بحث کی جاتی ہے جن کے وہ حامل ہوتے ہیں، یعنی جو ان میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی الفاظ کو، جیسے مختلف قرآت آپ نے پڑھی، پھر ان کا مفہوم، معنی کیا ہے، احکام کیا نکل رہے ہیں ان میں، اور اوورآل مراد کیا ہے، یہ سب اس میں آتی ہے۔ علم تفسیر کی تعریف امام بدر الدین زرکشی نے کچھ یوں کی ہے، یہ تعریف البرہان ان کی کتاب ہے، لائبریری میں موجود ہے۔ تفسیر ایسا علم ہے جس کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اللہ کی کتاب کا فہم حاصل ہو، اس کے معانی سے واقفیت ہو، اس کے احکام نکالے جائیں اور حکمتیں بیان کی جائیں۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیے، فہم بھی، معانی، احکام اور حکمت۔ الاتقان میں علامہ جلال الدین سیوطی نے علم تفسیر کی درج ذیل تعریف بیان کی ہے۔ تفسیر ایسا علم ہے جس میں قرآنی آیات کے نزول، اسباب النزول، یعنی قرآن مجید کہاں نازل ہوا، مثلا سبب کیا تھا، آیات مکی و مدنی، محکم اور متشابہ، ناسخ اور منسوخ، خاص اور عام، کل ہم نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، مطلق اور مقید، مطلق ہوتا ہے اوپن اور مقید ہوتا ہے لمیٹڈ، یعنی قید کیا ہوا، مجمل اور مفصل، اجمال ہوتا ہے بریف، کسی چیز کا بریف ہونا، اور مفصل تفصیل ہونا، حلال و حرام، وعد اور وعید، وعد کہتے ہیں وعدے کو جنت کا جیسے، اور وعید ڈراوے کو جیسے جہنم کا، امر اور نہیں، عبرت یعنی سبق لینا کسی چیز سے، اور امثال وغیرہ سے یعنی مثالوں سے بحث کی جاتی ہے، یعنی اس کے متعلق یہ علم ہوتا ہے۔ مختصراً تفسیر ایسا علم ہے جس کی مدد سے انسانی استطاعت کی حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کلام الہی یعنی قرآن مجید کے معانی، مطالب، احکام، مسائل کو واضح کرنے کی
اور مراد الہی تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا کیا چیز؟ معنی، مطالب، احکام، مسائل، ان کو واضح کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، یعنی کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے، اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ تأویل کا معنی، قرآن مجید میں تفسیر کے لیے تأویل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ علماء سلف اس لفظ کا استعمال بکثرت کرتے ہیں، مگر بعد کے علماء میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ آیا یہ دونوں الفاظ ہم معنی ہے یا ان میں کچھ فرق ہے، یعنی تفسیر اور تعویل ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیزیں ہیں۔ تعویل کا لغوی معنی، لغوی طور پر تعویل اول الف واو لام سے ہے، جس سے اول ہوتا ہے نا، جس کے معنی ہے یعنی اول کی طرف جانا ہو، ایسی حقیقت کی طرف رجوع کرنا، واپس لانا یا اس کی طرف لوٹانا جس کی طرف کلام اشارہ کر رہا ہو، یعنی وہ معنی بتانا جس کی طرف پیچھے اشارہ آیا ہو، جیسے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا تعویل اس کی مگر اللہ ہی۔ تعویل کا اصطلاحی معنی کسی کلام کی تشریح اور توضیح کرنا تعویل کہلاتا ہے۔ کسی کلام کی تشریح کرنا اور توضیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وضاحت کرنا، یہ تعویل کہلاتا ہے۔ تعویل الکلام سے مراد تعبیر، بیان، عمل، ثبوت، انجام اور تحقیق وغیرہ ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا، تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں؟ تعویل الاحادیث، ٹھیک ہے، اس کا معنی تعبیر، جیسے یہاں بنا تعویل سے مراد تعبیر بھی، اس سے مراد کیا ہے کسی کی، یعنی کیا معنی نکلتا ہے، اور بیان کرنا اس کو، اس پر عمل کرنا، اس کا ثبوت ڈھونڈنا، اس کو نتیجے تک پہنچانا، اس کی حقیقت جاننا، ٹھیک ہے۔ هل ينظرون الا تأویلہ، وہ اس کی حقیقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھا نا، حقیقت جاننا، جیسے میں نے ابھی کہا تحقیق کا معنی حقیقت جاننا، تو کیا وہ اس کی تعویل کا یعنی حقیقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ واقع ہو جائے؟ اور یہ بھی دعا ہے اللہم علمہ تأویل الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کی تعویل سکھا دے، یعنی مراد بیان یا وضاحت کرنا سکھا دے۔ کہ کس کو دعا دی گئی تھی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اسی لیے وہ مفسر قرآن بنے تھے۔ پھر امام ابن عیینہ فرماتے ہیں السنۃ ہی تأویل الامر والنہی ای عملہ والقیام بہ فی الحقیقت، سنت در حقیقت امر اور نہی کی تعویل ہے۔ کیا کون بتائے گا اس کا مطلب؟ غور کیجئے اس جملے پر۔ سنت دراصل، در حقیقت، امر حکم اور نہیں کی تعویل ہے، کہ ایکسپلینیشن ہے، معنی ہے، حقیقت بتاتے ہیں کہ امر کی حقیقت کیا، نہیں کی حقیقت کیا ہے، یعنی اس پر عمل کرنے تاکہ انسان عمل کر سکے، اور اسے قائم کرنے یعنی اپلائی کر سکے۔ یعنی سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے، یہ سمپل ورڈز میں یہ معنی بنے گا السنۃ ہی تأویل الامر والنہی ای عملہ والقیام بہ فی الحقیقت۔ تفسیر اور تعویل ہم معنی ہے۔ علماء کی اکثریت کا کہنا ہے کہ تعویل اور تفسیر دونوں ہی ہم معنی ہیں، ایک ہی مطلب ہے دونوں کا، مراد یعنی میننگ لفظی مطلب تو نہیں ایک، لیکن مراد اس سے ایک ہی چیز ہے، جن میں ابو عبید، مجاہد اور ابن جریر طبری بھی شامل ہیں۔ ابن جریر نے تو اپنی تفسیر کا نام بھی جامع البیانی فی تأویل آی القرآنی، آئی جو ہے نا آیت کی جمع ہے، یعنی جیسے ہم آیات لکھتے ہیں نا،
تو یہ آئی لکھا ہوا ہے، اس لیے وہ ہر آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں اختلف اہل التأویل یا القول فی تأویل الآیہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل تفسیر نے اختلاف کیا ہے یا اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ملتی ہے، سمجھ گئے؟ تو اس عربی عبارت کا معنی یہاں لکھا ہوا نہیں، اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ سمجھ جائیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، ایک رائے کیا پائی جاتی ہے، کیا پائی جاتی ہے ایک رائے؟ دونوں ایک ہی چیز ہے، کیا دونوں؟ تفسیر اور تعویل۔ دوسری آرا، ایک اور رائے ہے کہ تعویل کا لفظ کئی لحاظ سے تفسیر سے بالکل ہی مختلف معنی رکھتا ہے۔ امام راغب اصفہانی کے نزدیک تفسیر سے مراد کلام الہی اور کلام انسانی دونوں کی تشریح کرنا ہے، جبکہ تعویل صرف کتب الہیہ کی تشریح کا نام ہے۔ انہوں نے اس طرح ڈیفرینشیٹ کیا اس کو، کیسے؟ تفسیر انسانی بات کی بھی ہو سکتی ہے اور الہامی بات کی بھی، جبکہ تعویل کس کی؟ صرف الہامی کلام کی، ٹھیک ہے۔ امام منصور کہتے ہیں تفسیر قرآن کی مراد کو قطعی طور پر متعین کرنے کا نام ہے، یعنی what exactly means by a certain آیا، ٹھیک ہے۔ جبکہ تعویل الفاظ قرآن کے زیر احتمال معنی میں سے کسی ایک کو غیر یقینی طور پر معین کرنے کا نام ہے۔ تعویل الفاظ قرآن کے زیر احتمال، زیر احتمال یعنی جس میں گنجائش پائی جاتی ہے معنی میں سے، یعنی ایک معنی ہے دوسرے کی بھی گنجائش ہے، کسی ایک کو غیر یقینی طور پر معین کرنے یعنی اسپیسیفائی کرنے کا نام ہے۔ یہ غیر یقینی یعنی اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک آیت کے دو مطلب بیان کیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی عام طور پہ آپ نے کہا تھا یہ پڑھتے ہیں جیسے تفسیر کو، یہ معنی بھی پایا جاتا ہے اور بعض نے اس سے مراد یہ بھی لی ہے، دو ہو گئے نا، اب صرف ایک نہیں ہے بلکہ دو، ٹھیک ہے۔ تو زیر احتمال یعنی جن میں معنوں کی گنجائش ہے آیتوں میں، ایک معنی کی بھی دوسری، اور یہ وسعت کے لیے ہوتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا یہ۔ تو اس میں کسی ایک کو غیر یقینی طور پر، غیر یقینی کا مطلب ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں صرف یہی مطلب، ایک ہی مطلب ہے، دوسرا نہیں نکلتا، دوسرا بھی نکلتا ہے۔ معین کرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو فکس کرنا، یعنی اس کو اس کی تعین کرنا۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ مفسرین ان دونوں الفاظ کا فرق نہ جان سکے، وہ یہ سمجھتے رہے کہ تفسیر کا تعلق نص یعنی ٹیکسٹ قرآن کے اور اس سے ماخوذ مفہوم سے ہے، جبکہ تعویل نص کی گہرائی میں اترنے کا نام ہے۔ یعنی بعض نے اس کو یوں ڈیفرینشیٹ کیا ہے، تفسیر نص یعنی جو الفاظ ظاہری اوپر آ رہے ہیں اس کا مطلب، اور تعویل یعنی اس کی ڈیپتھ میں، گہرائی میں جانا، تعویل الاحادیث باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کا علم، یا پھر لفظ قرآن کے مختلف محتمل معنی کی وضاحت کو کہتے ہیں۔ لفظ قرآن کے مختلف محتمل یعنی جن کا احتمال پایا جاتا ہے، جن کی گنجائش پائی جاتی، ان معنی کی وضاحت کو کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ دوبارہ دیکھیے، خود پڑھیے، غور کیجیے۔ لفظ قرآن کون سا ہے؟ لفظ قرآن ورڈ قرآن نہیں، یعنی قرآن مجید کا کوئی لفظ۔ اصل میں عبارت اگر یوں لکھی جاتی ہے نا، قرآن مجید کے الفاظ کے مختلف معنی کی وضاحت کو کہتے ہیں، زیادہ سمپل ہو جاتا ہے، لیکن اختصار ہے نا تحریر میں، اس لیے پھر آپ الجھ جاتے ہیں۔ بعض نے تفسیر اسے کہا جو بذریعہ روایت ہو، اور تعویل وہ جو بذریعہ درایت ہو۔ روایت کیا ہوتی ہے؟ جو سند کے ساتھ کوئی حدیث وغیرہ یا کسی کا قول روایت ہو کے آتا ہے نا۔ اور تعویل وہ جو بذریعہ درایت ہو، یعنی اس میں غور و فکر کیا جائے، مثلا جیسے
انشاءاللہ یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی میں دہراؤں گی، اللہ نے چاہا جب تفسیر کروں گی اب سورۃ انفال سے، کہ جب کسی آیت کی وضاحت کی جاتی ہے نا تو پہلے کہا جاتا ہے کہ ان الفاظ کا یہ مطلب ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ اس سے یہ معنی نکل رہے ہیں، پھر اس کی گواہی کے طور پہ کوئی حدیث بھی لے آئی جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، تو اس سے بات واضح ہوتی چلی جاتی۔ تو حدیث کے بغیر معنی پہ غور کرنا درایت ہو گیا، اور کوئی حدیث یا قول لا کر بات کرنا جو ہے وہ روایت ہو گیا۔ یعنی تعویل میں وہ کہتے ہیں کہ وہ علماء اپنی بس عقل استعمال کرتے ہیں اور اس سے بات کی وضاحت کرتے ہیں گہرائی میں اتر کر۔ اور تفسیر میں جیسے تفسیر معصور ہے ابن کثیر وغیرہ کی، تو اس میں احادیث وغیرہ بھی آتی ہیں۔ ان تمام آراء میں سے سب سے بہتر رائے امام ابو عبید رحمہ اللہ کی ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں تفسیر کی جگہ تعویل کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا ارشاد باری ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور دعائے رسول بھی ہم پڑھ کر آئے اللہم علمہ تاویل الکتاب۔ فقہ اور عقائد کے صحیح احکام تک رسائی کا نام بھی تعویل ہے، تاکہ عام مسلمان کو ان احکام کی تمام حدود و قیود کا علم ہو سکے۔ ٹھیک ہے، یعنی امام ابو عبید نے کیا کہا ہے؟ جی، یہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں، سمپل سی بات ہے، بس ملتے جلتے لفظ ہیں۔ یعنی اگر صحیح معنی نکالیں گے تو وہ تفسیر ہی ہوگی، تعویل اگر صحیح تعویل کریں گے۔ ہم یہ لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں، تم اس بات کی کیا تعویل کرتے ہو، یعنی کہ تعویل کا مطلب ہے کہ اس سے تم نے کیا مراد لی ہے اس سے، یا انٹرپریٹ، ٹھیک ہے نا، انٹرپریٹ کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اگر صحیح انٹرپریٹ کیا جائے تو وہ تعویل صحیح ہوگی، اور اگر نہیں تو وہ تعویل فاسد ہوگی، یعنی غلط تعویل کی ہے۔ فقہ اور عقائد کے صحیح احکام تک رسائی کا نام بھی تعویل ہے۔ فقہ اور عقائد کے صحیح احکام تک پہنچنا، یعنی آیات کو پڑھ کے ان کا مفہوم معنی متعین کرنا، تاکہ عام مسلمان کو ان احکام کی تمام حدود و قیود کا علم ہو سکے۔ اور مثلا ایک حکم آپ ایک حدیث میں پڑھتے ہیں، اس حدیث میں اس سے بھی اور بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو عام طور پر اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جب میں تفسیر کر چکتی ہوں یا تشریح کر چکتی ہوں قرآن کی آیت یا تفسیر کی، تو پھر میں آخر میں کہتی ہوں کہ اس آیت سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں، یا یہ کہ اس حدیث سے یہ اور یہ نقطے ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ اس کی فقہ ہوتی ہے ایک طرح سے، یعنی اس کے اندر سے کیا ہمیں انڈرسٹینڈنگ ملی۔ ٹھیک، پہلے تو وضاحت کر دی، شرح کر دی، اس کی ڈیٹیل بتا دی، ایکسپلین کر دیا، پھر اس کا سارا خلاصہ کر دیا کہ 1 2 3 4 5 باتیں نکلی ہیں یہاں سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی تعویل ہوتی ہے پھر۔ تو اگر صحیح بات کی ہے تو تعویل ٹھیک ہے، لیکن رسائی اگر برعکس ہو تو نتیجہ غلط ہو سکتا ہے۔ اپروچ، رسائی کہتے ہیں اپروچ کو، جسے تعویل فاسد کہا جاتا ہے، جیسے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اس میں خلیل سے مراد فقیر لینا اور اصلی معنی نامناسب کہنا تعویل فاسد ہے۔ خلیل کا معنی کسی ڈکشنری میں فقیر نہیں لکھا ہوا، یہ تعویل کی گئی ہے اس کی، اور یہ تعویل درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فقیر بنایا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا۔ اس علم کی اہمیت، نوٹ، تعویل کا علم ایک بیش بہا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تعویل الاحادیث کا علم عطا کیا تھا۔ ابن عباس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ قرآن مجید کی تفسیر و تعویل کا علم انہیں عطا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ ابن عباس کے تفسیری اقوال میں قرآنی الفاظ کی وضاحت اور معنی کا تعین بہت سادہ اور عام فہم انداز میں کیا گیا ہے۔
یعنی اگر آپ دیکھیں مختلف تفاسیر میں نا ابن عباس کے اقوال ہیں، ان کی الگ تفسیر بھی ہے، لیکن جو اقوال ہیں کہ اس آیت سے مراد ابن عباس نے یہ لی ہے، تو اس سے بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ ان کو دعا ملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ایک خاص ملکہ حاصل ہے ان آیات کو انٹرپریٹ کرنے کا۔ تفسیر میں یقینی طور پر مراد الہی تک نہیں پہنچا جا سکتا الا یہ کہ صحیح روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر منقول ہو، یا صحابہ کرام سے جو نزول وحی کے وقت موجود تھے اور انہوں نے حوادث اور واقعات کا مکمل احاطہ کیا ہو، یعنی ان واقعات کو اچھی طرح کمپریہینڈ کیا ہو جو پیش آ رہے تھے، اور پھر اس کا پس منظر بتایا ہو، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن ویسے ایک وسعت ہوتی ہے جس میں صحیح آراء بھی ہو سکتی ہیں اور بعض آراء اصل سے ہٹی ہوئی بھی ہو سکتی ہیں، یا اشکال کے وقت انہوں نے آپ کی طرف اس کے مفہوم کے لیے رجوع کیا ہو، یعنی کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا تو آپ سے پوچھا گیا، ٹھیک ہے، جیسے وہ آیت نازل ہوئی تھی نا کہ ظلم کے بارے میں، آیت مجھے اب یاد نہیں رہی، تو صحابہ نے کہا ایونا لم یظلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یہ تفسیر تھی، اور یہ بالکل ایگزیکٹ تفسیر ہے اس آیت کی، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ تو یہ کیسے پتہ چلا؟ صحابہ کے سوال کرنے سے پتہ چلا، ٹھیک ہے، یا پھر جیسے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس سے پہلے آتا ہے نا کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دل کی باتوں پر بھی مواخذہ کرے گا، تو صحابہ بہت پریشان ہوئے کہ دل میں تو ہر طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، پھر اس پہ یہ آیتیں نازل ہوئی اور وضاحت کر دی گئی کہ اس سے کون سی مراد کیا ہے۔ قرآن کے لفظ یا عبارت میں اگر ایک سے زائد مفہوم پائے جائیں کہ یہ معنی بھی ہے یہ معنی بھی ہے، تو پھر ان کی تفسیر یا تعویل انتہائی احتیاط اور ٹھوس دلائل کی محتاج ہے، پھر آپ کو دلیل لانی ہوگی جو رائے دے رہے ہیں، ورنہ دلائل کے بغیر تفسیر کرنا خود ساختہ نظریہ اور تخیل کی ترجمانی ہوگی، نہ کہ خدمت قرآن۔ یہ بات آپ سب یاد رکھیے، کیونکہ اگر آپ کو کہیں بھی قرآن کی خدمت کا موقع ملتا ہے تو جو بات آپ قرآن کے ریفرنس سے کر رہے ہیں یا جو معنی اور مفہوم بتا رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی دلیل ہونی چاہیے، صرف جو یہ نہیں کہ وہ دور کی کوڑیاں ملا لیں اور من مانے مطلب نکال لیں اور کچھ سے کچھ اس میں ٹھونس دیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خدمت قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کو خواہ میں استعمال کرنا ہے اپنے ذاتی خیالات اور خواہشات کو عام کرنے کے لیے۔ خود ساختہ نظریات کی ترجمانی قرآن کے ذریعے مت کریں، اس میں مفسر کی اپنی اجتہادی کوشش ہو جو لغت عرب کے ذریعے قرآن کے الفاظ کی صحیح معرفت رکھتا ہو، سیاق و سباق کے مطابق اس کا وہ استعمال کرے اور اسالیب عرب کی معرفت کے بعد معانی کا استنباط وغیرہ بھی کرے۔ سیاق و سباق کیا ہوتا ہے؟ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ۔ اسالیب اسلوب، اسٹائل کہہ سکتے ہیں۔ معانی کا استنباط کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نتیجہ نکالنا۔ امام زرکشی لکھتے ہیں وَكَانَ السَّبَبُ فِي اصطلاح كَثِيرٍ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ التَّفْسِيرِ وَالتَّأْوِيلِ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْمَنْقُولِ وَالْمُسْتَنبَطِ لِيُحِيلَ عَلَى الْاعْتِمَادِ فِي الْمَنْقُولِ وَعَلَى النَّظَرِ فِي الْمُسْتَنبَطِ۔ بہت سے علماء کے ہاں تفسیر اور تعویل کی اصطلاح میں اختلاف کا سبب منقول اور مستنبط کے درمیان امتیاز کرنا تھا، تاکہ منقول پر اعتماد ہو اور مستنبط پر غور۔ منقول کیا ہوتا ہے؟ نقل کیا جائے، کہاں سے؟ ایک دوسرے سے۔
منقول ہوتا ہے جو چیز نقل کی جائے کتاب اللہ سے یا سنت اوتھینٹک سنت سے، حدیث سے، اس کو منقول کہتے ہیں. اور معقول ابھی یہاں آیا نہیں، آگے آئے گا تو بتاؤں گی. مستنبت کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ نکالنا، استنباط کرنا، وہاں سے اخذ کرنا. یعنی منقول پر تو ہم اعتماد کریں گے، کیونکہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے خود قرآن سے کی جاتی ہے. اگر ایک آیت کی وضاحت میں آپ دوسری آیت پڑھ دیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ منقول. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا مفہوم معنی بتاتے ہیں تو یہ ہے آپ نے استنباط کیا، وہاں سے اخذ کیا ہے نا. اب منقول کے اوپر تو ہم ٹرسٹ کریں گے کہ یہ بات ایسے کہی گئی ہے تو اس کو تو ہم قرآن کی آیت قرآن سے جٹلا تھوڑی سکتے ہیں. بہت سی آیات آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں اور ایک معنی کی وضاحت دوسری آیت سے زیادہ اچھی طرح ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے بات. کہیں کیونکہ جامع کی مختصر بات ہوتی ہے، کہیں تفصیل ہوتی ہے. اب مثلا مکی صورتوں میں آیات کتنی لمبی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں. اب قصہ نوح جو ہے، جو سورۃ القمر میں جتنا ذکر ہے اس کو تو بہت کھولنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے برعکس سورۃ ہود میں بہت لمبی تفصیل ہے اس کی. تو وہاں کے ایک ایک لفظ کو یہاں کی آیات سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہاں یہی مطلب ہے کہ جو استنباط کیا گیا ہے اس پر غور کیا جائے کہ یہ استنباط ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، یعنی جو مطلب نکالا گیا وہ صحیح مطلب ہے بھی کہ نہیں. معتزلہ کے نزدیک تعویل کا معنی، معتزلہ نے تعویل سے مراد یہ لیا ہے کہ لفظ کو اس کے اصل معنی سے پھیر کر دوسرے معنی کی طرف لے جانا. یہ کیا ہے؟ صحیح ہے؟ چپ کیوں بیٹھے ہو؟ سوچے نا، غلط بات ہے. کیوں غلط ہے؟ ہمیں تو کوئی حق نہیں کہ ہم ایک معنی سے دوسرا کوئی اور مطلب نکالے، اس کا اپوزٹ یا اپنی مرضی کا معنی. یہ اس صورت میں تو جائز ہے جب کوئی ایسی دلیل یا قرینہ موجود ہو، یعنی کوئی قرینہ کہتے کلو کو، ٹھیک ہے، یعنی کوئی دلیل ہو، کوئی کلو ہو جو ظاہری معنی مراد لینے سے روکتا ہو. تعویل کی یہ اجازت عام الفاظ میں تو دی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کی صفات کے اصل معنی کو پھیرنا جائز نہیں. مگر قرآن مجید میں وارد صفات الہی کے مرادی معنی کی کوئی دلیل نہیں. یعنی اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے، اس سے تو رب کی مخلوق سے تشبیہ ہو جاتی ہے جو رب کریم کی ذات اقدس کے حق میں تنقیص ہے. تنقیص کیا ہوتا ہے؟ کمی کرنا، نقص، عیب. اللہ کی صفات کے بارے میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے؟ اس کی تنزیہ اور تقدیس کے بارے میں. تنزیہ بھی پاکیزگی بیان کرنا، تقدیس بھی. صحیح نقطہ نظر یہی ہے کہ جس طرح اس نے اپنا تعارف کروایا ہے اسے ویسا ہی لیا جائے، کوئی تعویل، مشابہت اور کیفیت والی نہ کی جائے. کوئی تعویل، مشابہت اور کیفیت والی نہ کی جائے. مشابہت مثل کہ اللہ تعالیٰ فلاں کی طرح، نعوذ باللہ کسی کی طرح نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء. اور کیفیت ڈسکرائب کرنا کہ ہاؤ از ہی، ہاؤ ڈز ہی لک لائک، کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. فلا تضربوا للہ الامثال، پس تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. ایسا کرنا اصل معنی کو دوسرے معنی کی طرف پھیرنا ہے اور یہ درست نہیں. اللہ کی صفات کے تراجم اور مفہوم سے مترجمین اور مفسرین کی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے ان کے معنی کیسے کیے، معتزلی ہیں یا اہل السنہ والجماعہ ہیں، کون ہے. یہی تعویلی اور مرادی معنی آج متعدد تراجم قرآن اور تفاسیر میں بخوبی نوٹ کیا جا سکتا ہے، جن سے مترجمین اور مفسرین کے رجحانات کا بھی علم ہوتا ہے اور قرآن کریم سے دشمنی رکھنے والوں کا بھی. یہ منہج یعنی یہ طریقہ
فتنہ ابھارنے کا اگر نہ بھی ہو تو کم از کم اپنی منمانی تعویل اور سلف صالحین پایس پریڈیسیسرز کے منہج یعنی طریقے سے ہٹا ہوا ہے. سلف صالحین پایس پریڈیسیسرز جو پیچھے گزر چکے ہیں، نیک صالح لوگ. جیسے استوا علی العرش سے مراد جلوہ افروز ہونا، اور یا وہ جاء ربک والملک سے مراد تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، یہ معنی نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے. بعض صحیح احادیث جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں ان کا محض عقلی معنی لینا نہ کہ اصل، یہ مفہوم مراد لے لینا اور اصل معنی نہ لینا، یہ درست نہیں. سوال یہ ہے کہ پھر اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ ہمیں اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے. اسلاف امت نے ان سب آیات اور احادیث کا ایسا ظاہری معنی لیا ہے جو اس کی ذات جلیل کو زیبا ہے، تاکہ مشابہت اور کیفیت کے بغیر خالق اور مخلوق کی صفات میں فرق ہو سکے. اس لیے کہ یہ سب صفات باری تعالیٰ ہیں جنہیں بلا تمثیل ماننا اور اللہ تعالیٰ کو منزہ اور پاک سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے مثال نہیں دینی، اس سے پاک سمجھنا ضروری ہے. قرآن فہمی کے لیے عربی سیکھنے کی اہمیت. امام شافعی فرماتے ہیں ما جہل الناس ولا اختلفوا الا لترکہم لسان العرب ومیلہم الی لسان ارسطاطالیس. پڑھیں اس کو. میں تو صرف ایک لفظ پڑھنے کو کہا تھا. ارسطو کا جو عربی پروننسیشن ہے وہ کر کے دکھائیں. ارسطاطالیس، ارسطاطالیس، ارسٹاٹل کہتے ہیں نا انگلش میں، تو اس کا پھر عربی تو صحیح پڑھتے ہیں ہم، ارسطو غلط پڑھتے ہیں. ہم اردو میں ارسطو کہتے ہیں نا، تو ارسطو تو نہیں ہے اس کا نام، ارسٹاٹل ہے. اصل زبان میں اللہ جانے کیا ہے، لیکن یہ کہ ارسٹاٹل کا انہوں نے ارسطاطالیس، ارسطاطالیس، ارسطاطل. جی ہاں صحیح. لوگ دین سے تبھی جاہل ہوئے اور اختلاف میں تبھی پڑھے جب انہوں نے عربی زبان ترک کر دی اور ارسطو فلسفی کی زبان کے شوقین بنے. آج ہمارا حال بھی کیا؟ دین سے جاہل کیوں ہیں ہم؟ کیونکہ عربی نہیں آتی، نہ ہمیں آتی نہ ہمارے بچوں کو آتی، اور اختلاف بھی اسی وجہ سے ہوئے. لوگ منمانی باتیں کرتے ہیں قرآن سے منسوب کر کے، عوام کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ بات کیا ہو رہی. اور آپ دیکھیے کہ یہ ٹرینڈ نہ ہونے کے برابر ہے کہ قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھ کے ٹیکسٹ کو ڈائریکٹ سمجھا جائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اس سے آپ کو ایک مفہوم تو پتہ چل ہی جاتا ہے، مزاج تو پتہ چل جاتا ہے قرآن کا. پھر اس کی تفسیر تشریح تو آگے ہوتی رہے گی، لیکن جب آپ لفظ کو سمجھ جاتے ہیں نا، اس کا معنی، اس کے روٹ، ایک اوریجن کہاں سے ہو رہا ہے، اصل معنی اس کا کیا ہے، اس شیپ میں آ کے معنی میں کیا تبدیلی آئی، اور اس کو اچھی طرح پھر اس گرامیٹیکل انالیسز آپ کو اگر آ جاتا ہے کہ یہ واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اسم جمع ہے، یہ کیا ہے، تو پھر اس کے حساب سے آپ کو ترجمہ آسان ہو جاتا ہے. جب ترجمہ ایک دفعہ سمجھ آ جاتا ہے تو پھر اس کی تفسیر بھی کلوزسٹ ٹو ٹیکسٹ ہوتی ہے. لیکن اگر عربی نہ آتی ہو اور عوام کو عربی کا پتہ ہی نہیں اور کچھ سے کچھ مطلب بنا کے رکھ دے، جیسے سورۃ طٰہٰ میں آتا نا کہ فسبح اطراف النہاری فسبح طرفی اللیل و اطراف النہار، کہ اس کی تسبیح بیان کیجئے رات کے دونوں کناروں پر اور دن کے کناروں پر. کچھ اس طرح کیا معنی بنتا ہے؟ سبح، ابھی آپ نے کیا پڑھا؟ طرفی اللیل، رات کے اطراف میں. ٹھیک ہے، اچھا چلو ابھی اتنا ہی لیتے ہیں. طرفی اللیل، رات کے دو کناروں پہ اس کی تسبیح کرو. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں نے نماز کا انکار کر کے کہا کہ صبح شام تسبیح پڑھ لیا کریں، کیا قرآن میں لکھا ہوا تسبیح کرو. ٹھیک ہے، تو وہ حدیث کو نہیں مانتے.
انہوں نے یہاں تسبیح سے مراد نماز ہے، تسبیح پکڑ کے تسبیح کرنا نہیں. وہ کہتے ہیں آپ آفس میں بیٹھے اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے تسبیح کر لیں، آپ کی نماز ہو گئی. اب یہ کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی ہے. من مانے مفہوم نکالے. جی تعویل بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل مفہوم سے ہٹا کے کہیں اور لے گئے اس کو، اوریجنل کی طرف نہیں لائے. تو اس طرح اگر قرآن کو پڑھا جانے لگے گا تو گمراہی کی طرف جائیں گے. ٹھیک. ہاں لیکن سورۃ طٰہٰ میں سبح کا لفظ آتا ہے. 130 آیت ہے سورت. وہ آیت کیا ہے ذرا آیت پڑھی؟ فسبح. آپ لوگوں سے جی فسبح اطراف النہاری. ہاں جی اطراف النہار، دن کے کناروں پہ اس کی تسبیح کیجیے. کنارے کون سے ہیں؟ جیسے صبح ہے، دوپہر ہے، ظہر ہے، پھر یعنی جو جو ٹوسٹ ہوتا جاتا ہے کنارے بنتے جاتے ہیں. تو یہ نماز کی طرف اشارہ ہے ان آیات میں، خالی تسبیح کی طرف اشارہ نہیں ہے. نماز کے اوقات ہیں، اور کہاں سے ہم کیا کیوں کہہ رہے ہیں اس کا مطلب نماز کے اوقات ہیں. ہمیں حدیث نے واضح کر دیا نا، بات ختم ہوگی. اس پر اعتماد کریں گے ہم، خالی لفظوں کے اوپر تو نہیں جائیں گے. اچھا امام سیوطی لکھتے ہیں وَلَمْ يَنزِلِ الْقُرْآنُ وَلَا أَتَتِ السُّنَّةُ إِلَّا عَلَى مُصْطَلَحِ الْعَرَبِ وَمَذَاهِبِهِمْ فِي الْمُحَاوَرَةِ وَالتَّخَاطُبِ والاحتجاج والاستدلال لا على المصطلح لا على مصطلح اليوناني ولكل قوم لغة واصطلاح. وقال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قرآن اترا اور سنت رسول آئی تو اہل عرب کی اصطلاحات میں، ان کی طرز گفتگو اور انداز تخاطب یعنی بات کے انداز میں، ان کے طریقہ احتجاج اور استدلال میں، نہ کہ یونانی فلسفہ اور اصطلاحات میں. جب مسلمانوں نے یونانی فلسفے سے متاثر ہوئے تھے تو پھر تفسیر میں بھی اس کی مداخلت ہو گئی تھی، من مانے مطلب نکالنے لگ گئے تھے. تو سیوطی کیا کہتے ہیں کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، لہٰذا اس میں عربوں کے ہاں دیکھا جائے گا اس کا لفظ کا مطلب کیا کیا بنتا ہے، نہ کہ یونانی فلسفے سے آپ ڈٹرمن کریں گے کسی غیر زبان سے. اور ہر قوم کی اپنی لغت اور اصطلاحات ہوا کرتی ہیں، اور انہی میں ان کی کتب کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کر سکے. ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کے لیے کیا کرے؟ کھول کے بیان کرے کہ بات کیا ہے، انہی کی زبان میں ان کو سمجھائے. اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی؟ تفسیر اور اصول تفسیر کا آغاز. قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی علم تفسیر کا آغاز ہو چکا تھا. قرآن نے اپنی تفسیر بعض مقامات پر خود کی، نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کے اولین مفسر اور شارح تھے. شارح شرح کرنے والے، ایکسپلین کرنے والے. زبانی تفسیر کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل میں بھی ان آیات کو سمویا. آپ کے اخلاق اور سیرت بھی تفسیر قرآن تھے، یعنی ساری تفسیر صرف بول کے یا لکھ کے نہیں کی، عمل سے ہی. آپ نے صرف ان حصوں کی تفسیر فرمائی جنہیں سمجھنا صحابہ کے لیے مشکل تھا. یہ مشکل اس وقت پیش آتی جہاں آیات کی فصاحت و بلاغت صحابہ کرام کی علمی حد سے زیادہ ہوتی اور ناقابل فہم ہوتی. یعنی صحابہ کا بھی ایک علمی لیول تھا نا، جب بات اس سے اوپر چلی جاتی تو پھر ان کو سمجھنے کی ضرورت پیش آتی، تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے یا پوچھتے اور پھر ان کو سمجھا دی جاتی بات. ٹھیک ہے. مثلاً مجمل، مشکل،
متشابہ آیات اور بعض اصطلاحات وغیرہ جن کی تفسیر کے لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفسر شیئا من القرآن الا آیات تعد علمہن ایاہ جبریل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی چند گنی چنی آیات کی تشریح کی ہے جنہیں جبریل امین نے آپ کو سکھایا تھا۔ دراصل مسلمانوں سے مطلوب یہ تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں کوئی کمی یا کوتاہی نہ کریں، تاکہ قرآن کی صحیح عملی تفسیر کا خود بخود انہیں ادراک ہوتا جائے۔ صحابہ رسول صحابہ رسول اس سے بھی آگاہ تھے کہ آپ کے اخلاق اور سیرت سبھی قرآن مجید کی تعلیمات کا عکس ہیں۔ یعنی صحابہ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، عمومی تعلیم، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت، وہ سب دراصل قرآن ہی ہے۔ کان خلقہ القرآن، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ آپ کی عادات، آپ کا اخلاق، آپ کا معاملہ جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ ایک طرح سے قرآن ہی کی تفسیر ہے۔ واضح؟ اسی لیے امام سیوطی فرماتے ہیں، الذي صح من ذلك قليل جدا بل اصل المرفوع منه في غایت القلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر بہت ہی کم ثابت ہے، بلکہ مرفوع تفسیر تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ مرفوع یعنی جو آپ نے جیسے فرمایا ہو کچھ۔ اب آ رہا ہے اجمیوں کے لیے قرآن کی تفسیر کی ضرورت، یعنی نہ صحابہ کے لیے تو بس اتنے الفاظ کی، اتنی جگہوں کی کافی تھی جہاں انہیں کچھ تھوڑی بہت مشکل پیش آئی، لیکن ان کے بعد کی جنریشن اور خاص طور پر جب اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا اور مختلف زبانوں میں کے لوگ اس میں داخل ہو گئے، تو اب ان کو تو عربی نہیں آتی تھی، اب وہ کیا کریں، وہ کیا سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بے شمار عرب اور عجم حلقہ اسلام میں داخل ہوئے جن کی اکثریت عربی زبان سے ناواقف تھی۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ اپنی مقدس کتاب کو جانیں اور اس کے علوم جیسے اسباب نزول، مکی و مدنی وغیرہ سے واقف ہوں۔ چنانچہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کے ان حصوں کی تفسیر بیان کر دی جائے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کی تفسیر جیسے ابن عباس کی تفسیر، وہ ہر آیت کی تفسیر نہیں ہے۔ جس کو یہ بات نہیں پتا نا، وہ جب کھولتا ہے تو کہتے ہیں ہائے انہوں نے یہ بھی چھوڑ دیا، یہ بھی چھوڑ دیا تھا، یہ کس قسم کی تفسیر ہے؟ جی، یعنی جن باتوں کو وہ لوگ پہلے سے ہی سمجھتے تھے ان کی تفسیر نہیں کی، جو چیزیں مشکل تھی بس اس کو واضح کر دیا۔ ان کی سمجھ بہت زیادہ تھی۔ ضرورت کے مطابق، ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے مطابق ہی بات کرتے تھے، ہماری طرح فالتو باتیں نہیں تھی۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں نا کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، تو واقعی نجات پائی۔ جھگڑے، فساد، یہ سب کچھ زیادہ بولنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کسی بھی سچویشن میں بہت زیادہ بول جانا، یہاں سے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ غیر ضروری باتوں کی انفارمیشن دینا جو کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ امیگریشن پہ ہوتے ہیں، جب اگر وہ آپ سے کچھ سوال کریں تو آپ کتنا جواب دیتے ہیں؟ یہ دینا چاہیے جتنے لفظوں میں گن کے، یا ہاں یا نہ میں۔ بالکل، یعنی لیکن کون لوگ پھنستے ہیں، وہ پھر وہ پک کر لیتے ہیں کوئی اور بات، پھر وہ کوئی اور پک کر لیتے ہیں۔ تو فرشتے بھی ہر وقت ہمیں لکھ رہے ہیں، وہ ان آفیسر سے بھی زیادہ ہوشیار ہیں۔ وہ ہماری سوچیں بھی جانتے ہیں کہ کس نیت سے کر رہے ہیں، اور اس کو دائیں پہ لکھنا ہے بائیں پہ لکھنا ہے، کس کے حصے میں یہ بات جائے گی۔ تو بعض اوقات ہماری اپنی کہی ہوئی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، بعض اوقات ہم غیر ضروری انفارمیشن کسی کو دے دیتے ہیں اور وہ ہم سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے ہی بات کرے اور ضرورت کی کرے، زیادہ نہ بولے۔ بالکل۔ تفسیر القرآن تابعین کے دور میں
دور تابعین قرآن کریم کی تفسیر کی ضرورت اور بڑھ گئی. دور تابعین میں تفسیر کی ضرورت اور بڑھ گئی. اس نسل نے بالمشافہ صحابہ کرام سے تفسیر کا علم سیکھا. بالمشافہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آمنے سامنے بیٹھ کے، ون آن ون، ڈائریکٹ، لائیو. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ آیات کی تفسیر کرتے وقت سب سے پہلے احادیث نبویہ کو دیکھتے تھے، پھر اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرتے کہ صحابہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور آخری درجے پر اپنے اجتہاد سے کام لیتے، خود معنی نکالتے. اس دور میں تفسیر کے پہلو بہ پہلو بہت سی موقوف اور اسرائیلی روایات بھی آ گئیں، اس میں شامل ہو گئیں. یعنی ایک تفسیر تو آئی لیکن ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آ گئیں. وہ کیا؟ موقوف. موقوف صحابی کا قول نہیں ہوتا، یعنی بعد میں کسی اور کا قول. اور اسرائیلی روایات جو بنی اسرائیل کی کتابوں تورات وغیرہ سے لے لی گئی. ایسی بحثیں شروع ہو گئیں جنہیں صحابہ کرام نے غیر ضروری ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا. تفسیری اختلافات کا آغاز تبع تابعین کا دور ہے، نیکسٹ جنریشن، تھرڈ جنریشن. تو اسرائیلیات کی بھرمار ہو گئی. فرقہ بندی نے جنم لیا، جن میں بالخصوص معتزلی، جہمی اور قدری، یعنی جو کہتے ہیں کہ یعنی تقدیر جو ہے وہ کچھ نہیں. افکار اور نظریات نے تفسیری اختلافات کا دروازہ اور کشادہ کر دیا. تفسیر میں جعلی روایات کی کثرت ہوئی، ٹھیک ہے، مگر صحیح نقل اور روایت کا سلسلہ بھی پوری جد و جہد کے ساتھ جاری رہا. یعنی ایک طرف جعلی باتیں، جھوٹی اور موضوع باتیں آنے لگیں بیچ میں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے جنہوں نے ہر چیز کی چھان پٹک کی خوب کی. عدم احتیاط سے، عدم احتیاط کا مطلب ہوتا ہے بغیر احتیاط سے، جعلی روایات کی خود ساختہ کہانیاں اور داستانیں جزو تفسیر بن گئیں. یعنی احتیاط نہیں کی، بس ہر چیز لے لی، اکٹھی کر لی گئی. انہی روایات کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یہ فرمانا پڑا، ثلاثۃ لیس لہا اصل. تین چیزیں ہیں، تین علوم ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں: التفسیر والملاحم والمغازی. تفسیر، جنگیں اور غزوات. کتابیں لکھی گئی ہیں مغازی کے نام سے. مغازی غزوہ سے، غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جنگ. تو اس میں انہوں نے جب جنگوں کی تفصیل لکھی نا تو احتیاط نہیں برتی کہ ایگزیکٹ ڈیٹیل بتائیں، جو کسی نے بتایا وہ لکھ لیا لکھ لیا لکھ لیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی پھر اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے، ان کتابوں پر نہیں اعتماد کریں گے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کوئی حدیث صحیح ہے یا نہیں، تو آپ کسی اس دور کی تفسیر کی کتاب میں نہیں دیکھیں گے. کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اٹھا کے لے آتے ہیں کسی تفسیری کتاب سے کوئی چیز اور کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا، کتاب میں لکھا ہوا، یعنی کہ وہ ایسی روایت ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کہاں سے دیکھنا ہوگا؟ اوتھینٹک حدیث کی بکس، یعنی حدیث کی ان بک سے جو اوتھینٹک ہے، وہاں سے دیکھنا ہوگا. جی بالکل. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا کہنا ہے، ان النقل عن بنی اسرائیل دسیسۃ دخلت فی دیننا. اسرائیلی روایات بیان کرنا ہمارے دین میں سازش ہے. قرآن کی تفسیر اور علماء اسلاف کی محنت. الحمدللہ علماء اسلاف کی محنت اور تحقیق یعنی ریسرچ سے تفسیری روایات میں ضعیف اور موضوع حصہ غالب نہ ہو سکا، نکال دیا گیا، جس کا تدارک یعنی سد باب عہد صحابہ میں روایت کے ذریعے ہوا. یعنی روایات بیان کر کے کہ کس سے لی بات، اور احتیاط یہ کی گئی کہ ہر روایت کی تفتیش ہو. کیا مطلب تفتیش کا؟ انویسٹیگیشن. اور ہر ایک کی تفسیر کو میزان صحت قرار نہ دیا جائے، یعنی ہر ایک کی تفسیر آنکھیں بند کر کے نہ لی جائے بلکہ اس کو پرکھا جائے. احکام شریعت میں تضاد پیدا کرنے والا فرقہ. معتزلی لوگ اس فلسفے کے حامی تھے کہ احکام شریعت میں تعارض اور تضاد ہے. یہاں سے ان کی سوچ بٹ گئی
کہ کنٹراڈکشن ہے دین میں. اس سوچ نے ذرا قدم بڑھایا تو صفات الہی کی نفی کر ڈالی، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا، اور اسی نے خبر واحد کے غیر یقینی علم ہونے کا مسئلہ چھیڑا. کہ خبر واحد کیا ہے؟ اس پہ یقین نہیں کر سکتے. یعنی ایسی حدیث جس میں سے کسی ایک طبقے میں ایک راوی صرف رہ جائے، چاہے وہ اوتھینٹک ہی کیوں نہ ہو، تو یہ بات تو درست نہیں ہے. اب جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ بھی خبر واحد ہے، تو نہیں مانیں گے اس کو. جی ہاں، حضرت عمر واحد صحابی ہیں جو اس حدیث روایت کرتے ہیں. آگے بہت لوگ ہیں، لیکن ابتدا حضرت عمر سے. بات یہ ہے کہ کیا حضرت عمر کی کسی نے نفی بھی کی کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تو بات ہے ہی نہیں، کسی نے نہیں کی. سائلنٹ ٹیسٹ اپروول ہے. آیات قرآنیہ کی عجیب و غریب تعویلات کی، منمانے مطلب نکالے، دور پار کی کوڑیاں لائے، حقیقت کو مجاز کا معنی دیا، میٹافر بتایا، حقیقی باتوں کو صحیح عقائد اور احادیث کا خون کیا، متفقہ مسائل کو متنازع بنا دیا، مگر خود بھی مسائل کی ان الجھنوں کو سلجھا نہ سکے، بلکہ ہر وقت پیچیدگی اور ابہام ہی ان کے مقدر میں رہی، جو جدال اور مباحثے کی ایسی برائی ہے جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں. ایسے لوگوں نے صرف دین کو بحث مباحثے کی جگہ بنا دیا، عمل کے لیے نہیں پڑھا دین کو. آزاد خیال مقلدین اور محققین نے انہی سوچ اور افکار کی وجہ سے جنم لیا. مقلدین کون ہوتے ہیں؟ تقلید کرنے والے، فالو کرنے والے، فالوورز، اور محققین، ریسرچرز. دوسری طرف اس برائی نے بہت سے ایسے لوگوں کو رجوع الی الحق کی توفیق دی جن پر اللہ نے رحم فرمایا، یعنی وہ حق کی طرف پلٹ آئے. امام ابو الحسن اشعری نے الابانۃ عن اصول الدیانہ لکھ کر، الابانہ عن اصول الدیانہ لکھ کر علم کلام کے منہج، طریقے اور فرقہ اشاعرہ، اشعریوں کے عقائد سے رجوع کر لیا. ایک معتزلی اور ایک اشعری بھی ہیں جن کا صفات الہی میں نقطہ نظر مختلف ہے. فخر الدین رازی کی تفسیر، اصل میں یہ باتیں آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں نا، اس لیے آپ کے اوپر بوجھ بن کے پڑھ رہی ہیں. انشاءاللہ 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو باتیں سمجھ آنے لگ جائیں گی. لیکن یہ پتہ ضرور ہونی چاہیے کہ کیونکہ دیکھیں ایک عام بندے کے ذہن میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ بھی تو کتاب میں لکھا ہوا اور وہ بھی کتاب ہے، یہ تو اس فلاں تفسیر میں لکھا ہوا، یہ فلاں تفسیر میں، تو غلط کیسے ہوگی. تو ہر مفسر نے تحقیق نہیں کی کہ ہر چیز صحیح لکھے. اگر اس میں کوئی روایت اس نے ایسی لکھ دی تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی تحقیق کر لیں، کیونکہ ضعیف روایت جو ہوتی ہے نا کھٹک جاتی ہے، چاہے ہمیں نہ بھی پتا ہو نا کہ یہ ضعیف ہے، ایک دم دل کے اندر ایک کھٹک سے آ جاتی ہے کہ یہ دین کے مزاج کے مطابق بات نہیں لگ رہی. وہ سورۃ رحمان کو بتاتے ہیں، قرآن کا دل، قرآن کا دل کہتے ہیں یاسین. اچھا ہاں، وہ تو قرآن کی دلہن ہے شاید، ایسے کچھ بتاتے. صحیح ہے. تو اب کہاں سے پتہ چلا دل ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں، بس کہہ دیا تو اب ایک دوسرے سے نقل کیے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سی صورتوں کی جو فضیلتیں ہیں نا اس میں اس طرح کی چیزیں داخل ہو گئی. فضائل اعمال جو ہے نا زیادہ تر ان میں ایسی باتیں آ گئی. فخر الدین رازی کی تفسیر پر یہ تبصرہ اسی لیے تو کیا گیا، فیہ کل شیء الا التفسیر، یعنی تفسیر رازی میں سب کچھ ہے سوائے تفسیر کے. انہوں نے خود بھی بہت افسوس سے کہا، کنہوں نے؟ رازی نے، فلسفہ کے تمام مناہج سمجھنے اور علم کلام کے سارے اصول جانچنے اور اپنانے کے باوجود میں ان میں وہ فائدہ نہیں پا سکا جو قرآن کریم میں پایا ہے. اب ہے کہ ضرورت تفسیر اور اس کی وجوہات، یعنی کہ ضرورت کیوں پیش آئی تفسیر کی. اس لیے قرآن کی صحیح تفسیر کی ہر دور میں ضرورت رہی ہے. اس کی مزید وجوہات یہ ہیں: قرآن میں فصاحت و بلاغت، حکمت اور اوصاف کلام کا ایک ایک چمن کھلا ہوا. چمن کس کو کہتے ہیں؟ باغ. اس کی جامعیت یعنی کمپریہنسو ہونا، ہمہ گیری یعنی آل آسپیکٹس کو کور کرنا، اور وسعت کا کچھ ٹھکانہ نہیں.
اس لیے اس کی عربی ذوق اور عربیت کے مطابق تشریح اور تفسیر نہایت ضروری ہے۔ کسی بھی علم کو سمجھنے کے لیے شرح کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ہر فن کے ماہرین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی علم مثلاً طب یا حساب کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کی وضاحت اور شرح بھی کرتے ہیں، اور استاد کا یہی کام ہوتا ہے نا، ٹیکسٹ بکس ہوتی ہے نا، پھر ساتھ استاد بھی ہوتے ہیں۔ استاد کیا کرتے ہیں؟ ٹیکسٹ بک کو ایکسپلین کرتے ہیں، پڑھاتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہو کہ وہ بغیر تفسیر یا بغیر ماہرین کے سمجھا جائے، جبکہ یہ مقدس کتاب انسان کو تباہی سے بچاتی ہے، اسے اخروی نجات دلاتی ہے اور دنیاوی زندگی میں اسے سعادت مند بناتی ہے۔ آزاد خیال لوگوں نے اور غیر مسلم متعصبین کس کو کہتے ہیں؟ بائسڈ، قرآن کریم کے بعض الفاظ کے معنی کو اپنی لغات کے ذریعے تلاش کر کے کئی کے لحاظ سے قرآن کریم کو بدلنے اور اہل اسلام کو ملزم بنانے کی مذموم کوشش کی ہے۔ ملزم کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ کوئی الزام ہو۔ مذموم، جسے کنڈیم کیا جائے۔ مثلا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ۔ اس میں لفظ ترہبون کو نکال کر قرآن کریم اور اہل اسلام کو دہشت گرد قرار دینے کی کوشش جہاں عالمی سطح پر کی جا رہی ہے، وہاں اپنی اپنی پارلیمنٹ میں بھی ایسی قراردادیں پاس کر کے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ مطبوعہ تراجم میں بیشتر تراجم بھی عربیت سے ناواقف یا الفاظ قرآنی کے گہرے معنی اور مطالب سے محروم ہیں۔ قرآن کی مجمل آیات کی وضاحت کے لیے تفسیر ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں کچھ باتیں مجمل بھی کی گئی ہیں جن کی وضاحت کے لیے تفسیر بہت ضروری ہے تاکہ عام لوگ ان کی وضاحت سمجھ سکیں۔ قوانین اور احکام سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے بھی تفسیر کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ قوانین اور احکام کی تفصیلی صورت، حدود و قیود یعنی لمٹس اس کی کیا ہیں، ان پر رضامندی اور اطمینان اور ان کا نفاذ اسی صورت میں ممکن ہے جب ان کی صحیح تفسیر بیان کی جائے۔ اگر لا کو صحیح طور پہ انٹرپریٹ نہ کیا جائے تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، کہ لوگ اس کا کچھ سے کچھ مطلب نکال لیں گے اور اس میں سے نکل جائیں گے۔ قانون کو قانون کی زبان میں ہی سمجھا جاتا ہے نا۔ عصر حاضر میں جب اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسی کتابیں جو ٹیکنیکل ہوتی ہیں ان کے آرڈ میں گلوسری لکھی ہوتی ہے، اس میں وہ ٹیکنیکل ورڈز ہوتے ہیں جن کی انہوں نے انٹرپریٹیشن دی کہ اس کتاب میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عصر حاضر میں جب اجمی مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں اور عربی زبان و ادب سے واقفیت کم ہو چکی ہے تو اس دور میں تفسیر کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے تاکہ کتاب الہی کے احکامات اور الفاظ کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے اجمی مسلمانوں کی رہنمائی کی جا سکے۔ تو صحیح مفہوم اور معنی کو سمجھنے کے لیے درست تفسیر ضروری ہے۔ مذاہب باطلہ اور منحرفین نے تحریف اور تحریف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنی جگہ سے پھیر دینا چیزوں، اور تدلیل گمراہ کرنا۔ تدلیل سے احادیث گھڑ کے تفسیر میں شامل کر دی ہیں، ان کے عجیب و غریب مطالب بیان کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو متہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے ایسی تفاسیر سے آگاہ ہونا اور صحیح منہج کو سمجھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔